بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 4۔ کتاب کا نام نجی زندگی کی تاریخ یعنی دا ہسٹری آف پرائیویٹ لائف، مصنف ڈاکٹر مبارک علی۔ چوتھا باب، فرانس عہد وسطیٰ میں۔ فرانسیسی زبان میں پرائیور کے معنی کسی کو سیدھانے کے ہیں، لہٰذا نجی زندگی کا مطلب یہ ہوا کہ چار دیواری میں رہنا۔ چونکہ چار دیواری کی زندگی کا تعلق اندر والوں سے ہوتا ہے، دوسروں سے نہیں، اس لیے انہیں اس کا حق نہیں کہ وہ اس زندگی کے بارے میں معلومات کریں۔ اس طرح نجی زندگی پبلک زندگی سے متضاد ہو گئی۔ پبلک کا مطلب اس زندگی اور معاملات سے تھا کہ جن کا تعلق لوگوں سے ہو یا جو لوگوں کی پہنچ میں ہو، جو ظاہر ہو اور لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ اس طرح اس کا تضاد خفیہ سر بمہر اور حفاظت سے ہوا تھا۔ نجی یا پرائیویٹ زندگی چار دیواری میں بند شاہراہوں، بازاروں اور کھلی جگہوں سے علیحدہ ہوتی تھی۔ اس لیے جب کوئی فرد ان کھلی جگہوں سے اپنے گھر میں چلا جاتا تو اس کی زندگی نجی ہو جاتی۔ وہاں اسے یہ حق ہوتا تھا کہ جس طرح چاہے رہے اور وہ کچھ کرے جو وہ پبلک میں نہیں کر سکتا تھا۔ مثلاً اگر کچھ چیزوں پر پبلک میں پابندی تھی تو گھر کی چار دیواری میں وہ اس پابندی کو توڑ سکتا تھا، جیسے شراب کا پینا اور جوا کھیلنا وغیرہ۔ گھر کی چوکھٹ میں آ کر قانون رک جاتا، گھر میں گھر والوں کی روایت پر عمل ہوتا تھا۔ پبلک کی زندگی کو ریاست اور حکومتی ادارے قانون اور طاقت کے ذریعے کنٹرول کرتے تھے۔ گھر میں خاندان کا سربراہ اپنے قوانین اور روایات بناتا تھا اور گھر والوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ ان پر عمل کریں۔ قرون وسطیٰ میں کھیتوں اور گھروں کو جھاڑیوں اور دیواروں کے ذریعے علیحدہ کر لیا جاتا تھا۔ اس طرح اس دائرے کی نجی زندگی ہو جاتی تھی۔ اس سے باہر پبلک اس تقدس کو برقرار رکھتی تھی، جو ان حدود کو توڑتا اسے سزا دی جاتی۔ لوگ چار دیواری کو حفاظت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس کے اندر قیمتی چیزیں رکھتے۔ جو لوگ سرپرست سے محروم ہو کر بے گھر ہو جاتے تو ریاست ان کے لیے علیحدہ سے رہائش کا بندوبست کر کے ان کی حفاظت کرتی تھی۔ قرون وسطیٰ کے فرانس میں امرا کے گھر کا جو نقشہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ حفاظتی پشتوں سے گھرا ہوا ہو، ہوادار ہو اور اس میں بہت ساری کھڑکیاں ہوں، اور یہ فواروں، مجسموں اور تصویروں سے مزین ہو۔ اس کے برعکس خانقاہوں کی تعمیر اس طرح کی جاتی کہ اس میں داخلے کا صرف ایک دروازہ ہوتا تاکہ آنے والوں پر نظر رکھی جا سکے۔ اندر آنے کی اجازت سب کو نہیں دی جاتی۔ یہ دروازہ وقت پر کھلتا تھا اور وقت پر ہی بند ہو جاتا۔ راہبوں کے لیے خانقاہ گھر کی مانند تھی، جہاں ان کی ضروریات کی تمام اشیاء ہوتی تھیں۔ شراب اور کھانے کا ذخیرہ ہوتا۔ کھانا پکانے کے لیے باورچی خانہ اور روٹی کے لیے بیکری ہوتی تھی۔ سبزیوں کی کاشت یہ خود کرتے تھے۔ فرنیچر بھی خود بنایا کرتے تھے۔ کپڑوں کے لیے علیحدہ کمرہ ہوتا۔ اس کے علاوہ یہاں پر استبل، ورکشاپ اور ملازموں کے گھر ہوتے۔ اس سے ملحق قبرستان بھی ہوا کرتا تھا۔ 852 عیسوی میں کوربی کی خانقاہ میں 150 راہب رہا کرتے تھے۔ یہاں سے بیواؤں کو کھانا ملتا اور 300 مہمان روز اس کے ہاسٹل میں مہمان ہوا کرتے تھے۔ خانقاہ کے سربراہ ایبٹ ہوتا تھا۔ جب وہ آتا تو بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو کر اس کی تعظیم کرتے، اور جب وہ جاتا تو جھک کر آداب بجا لاتے۔ وہ جب سفر سے واپس آتا تو خانقاہ کے سب لوگ اس کا استقبال کرتے۔ خانقاہ میں اس کی حیثیت باپ کی طرح ہوا کرتی تھی۔ کھانا کھاتے وقت اس کی میز دوسروں سے علیحدہ ہوا کرتی۔ اسے بہترین کھانا اور شراب پیش کی جاتی۔ یہ اس کی برتری کی علامتیں تھیں۔ اس کے ساتھ ہمیشہ طبیب ہوا کرتا تھا، لہٰذا اس کا تعلق اس طرح روشنی سے تھا جو وہ دوسروں کو مہیا کرتا تھا۔ اس کے بعد کے درجے میں راہب آتے تھے۔ جوان راہب اپنے سے زیادہ عمر والوں کا ادب کرتے اور ان کے ماتحت ہوتے۔ تمام راہب ساتھ رہتے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے۔ ان میں تنہائی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ان کی زندگی ایک دوسرے کے لیے کھلی ہوتی تھی، یہاں تک کہ جو راہب مرنے کے قریب ہوتا تو اس وقت اس کے ساتھی اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور پھر وہ سب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا، اور اس کے بعد اس کے پاس شمع اور صلیبیں رکھ دی جاتی۔ مرنے پر اس کی تہجیز و تکفین کا انتظام کیا جاتا اور اسے خانقاہ کی قبرستان میں دفن کر دیا جاتا تاکہ مرنے کے بعد بھی وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان رہے۔ اس کی برسی پر خاص کھانا پکایا جاتا اور سب اسے اس طرح کھاتے جیسے ان کا مرا ہوا دوست بھی ان کے ساتھ شریک ہو۔
جو راہب قانون کی خلاف ورزی کرتے تھے انہیں سزا دی جاتی تھی، اور سب سے کڑی سزا قید تنہائی ہوا کرتی تھی۔ یہاں اسے علیحدہ کھانا دیا جاتا، دعا کے وقت اسے دروازے پر کھڑا رہنا پڑتا، جب اس کا گناہ معاف ہو جاتا تو دوبارہ سے برادری میں داخل کر لیا جاتا۔ خانقاہ میں تمام راہب مل کر کھانا کھاتے تھے، جس سے بھائی چارے کی فضا قائم رہتی تھی۔ کھاتے وقت یہ قطار میں اپنی مقرر شدہ جگہوں پر بیٹھ جاتے، ہر ایک کو روٹی کا ایک ٹکڑا ملتا۔ کھانا بڑے پیالوں میں آتا، بعد میں خاموشی سے شراب پی جاتی۔ رات کو ہر ایک اپنے بستر پر علیحدہ سوتا، چونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ بدروحیں رات میں آتی ہیں، اس لیے رات بھر روشنی جلتی رہتی تھی۔ معاشرے میں عمرہ اور عام لوگ شادی کیا کرتے تھے اور خاندان و جائیداد کے لیے وارث پیدا کرتے تھے۔ شادی کے بعد نوجوان جوڑا علیحدہ ہو جایا کرتا۔ بیوہ عورتیں بقیہ زندگی گزارنے کے لیے خانقاہ میں چلی جاتیں۔ بوڑھے باپ یا تو عبادت کے لیے علیحدگی اختیار کر لیتے یا زیارت کے لیے بیت المقدس چلے جاتے۔ 11 سے لے کر 14 صدیوں میں فرانس میں ایسے عمرہ کے خاندانوں میں اضافہ ہوا ہے کہ جن کے پاس دولت تھی، جس کی وجہ زراعت میں ترقی تھی، اور یہ عمرہ دیہاتوں میں قلعوں میں رہتے تھے، جس کی حفاظت کے لیے ارد گرد خندق کھودی ہوتی تھی۔ دروازے تک جانے کے لیے پل ہوتا، اس کی فصیلوں پر مینار ہوتے تھے جن سے باہر کی جانب دیکھ بھال کی جاتی۔ زمیندار کی حویلی میں مہمانوں کو خوش آمدید کہا جاتا تھا۔ جو کھانا بچ جاتا وہ مہمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ یہاں پر شرفاء کے لڑکوں کو تربیت دی جاتی اور انہیں روزمرہ کے معمولات کے آداب سکھائے جاتے۔ جو مہمان اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے انہیں زمیندار اپنے ساتھ میز پر کھانا کھلاتا۔ حویلی میں خاندان کے اراکین کے علاوہ رشتہ داروں اور ملازموں کی بڑی تعداد رہا کرتی تھی۔ زمیندار قانونی بیوی کے علاوہ کئی دوسری عورتوں سے تعلق رکھتا تھا۔ عورت کا کام محض بچے پیدا کرنا تھا۔ زمیندار کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس کا حلقہ اثر زیادہ سے زیادہ بڑا ہوا ہو اور دوستوں اور مصاحبوں کی بڑی تعداد اس کے ارد گرد جمع رہے۔ اس مقصد کے لیے یہ بڑی بڑی دعوتیں کیا کرتے تھے۔ زمیندار سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دیا کرتا تھا۔ اپنے گھر والوں اور ماتحتوں کی ضروریات پورا کرنا اس کے دائرے میں آتا، اور وہ شکار کی مہمات پر دوستوں اور ساتھیوں کو لے جاتا، جسمانی ورزش اور جنگ کے مقابلے منعقد کراتا، دعوتیں دیتا، تحفے تحائف سے نوازتا، اور خود کو سرپرست سمجھتے ہوئے فیاضی اور سخاوت کا مظاہرہ کرتا تاکہ لوگ اس کی عزت کریں۔ کھانے کی میز لمبی اور بڑی ہوتی تھی جو حویلی کے بڑے ہال میں رکھی ہوتی تھی۔ کھانا ایک مقدس رسم تھی، لہذا اس کی تیاری میں ادب آداب کا پورا خیال رکھا جاتا۔ عورت کے بارے میں منفی خیالات تھے۔ گھر کی تمام مصیبتوں اور مشکلات کا ذمہ دار اسے ہی سمجھا جاتا۔ یہ خیال تھا کہ عورت زہر دے کر مارتی ہے، فتنہ پیدا کرتی ہے، وہ جسمانی کمزوری اور بیماری کی ذمہ دار ہے۔ اگر زمیندار اپنے بستر پر مردہ پایا جاتا اور اس کے جسم پر داغ نمودار ہو جاتی تو اس کی موت کا الزام مالکن پر آتا۔ اعلیٰ گھرانوں کی عورتوں کی نگرانی کی جاتی تھی۔ یہ مذہبی تصور تھا کہ چونکہ عورت صنف نازک ہے اس لیے آسانی سے گناہ کا شکار ہو جاتی ہے، لہٰذا اسے پبلک لائف سے دور علیحدہ گھر میں رکھا جائے اور اس پر نظر رکھی جائے۔ ضرورت پڑنے پر اسے سزا بھی دی جائے تو حرج نہیں۔ اگر وہ بدچلن ہو تو اس کا قتل جائز تھا۔ چونکہ عورتوں سے ہر وقت بدچلنے کا خوف تھا، اس لیے دوسرے مردوں سے انہیں ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ صرف گھر کا سربراہ ان کے درمیان جا سکتا تھا۔ عورتیں فرصت کے وقت میں راتوں کو عبادت کیا کرتی تھیں یا کڑاہی میں مصروف رہتیں۔ گھر کی سجاوٹ و زیبائش عورتوں کا کام تھا۔ عورتوں کے بعد لوگ مردوں سے ڈرتے تھے۔ یہ یقین کیا جاتا تھا کہ مردے رات کو آتے ہیں اور اگر انہیں خوش نہ رکھا جائے تو یہ زندوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اس لیے مردوں کی روحوں کو خوش رکھنے اور انہیں ثواب پہنچانے کی خاطر رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ ان کی برسی اہتمام سے منائی جاتی اور ان کی سالگرہ کے موقع پر بھی دعوت دی جاتی تھی۔ شادی کی طرح جنازے کو لے جانا بھی ایک قسم کا پبلک معاملہ تھا۔ یہ جلوس کی شکل میں لے جایا جاتا اور مرنے والے کی طرف سے غریبوں میں خیرات تقسیم کی جاتی۔ آخر میں سب کو کھانا کھلایا جاتا۔ ماتم کے موقع پر عورتیں روتی اور بین کرتی تھیں۔ زمیندار خاندان شجرے محفوظ رکھتے تھے۔ ان کا سلسلہ مرد سے ہوتا۔ عورتوں کی ان شجروں میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی تھی۔ زمیندار آپس میں لڑائیاں بھی لڑتے۔ ان لڑائیوں کی اکثر وجوہات عزت و وقار کی ہوتی تھی۔
ان لڑائیوں میں دونوں جانب سے خاندان کے اراکین و متوسلین اور ملازمین حصہ لیتے تھے اور اس طرح اپنے نام اور خاندان کی عزت کو بحال کرنے کے لیے خون بہاتے۔ قلعہ زمیندار کی طاقت، قوت اور دولت کی علامت ہوا کرتا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد خندق کھودی جاتی تھی یا اسے دوسری رکاوٹوں کے ذریعے محفوظ کیا جاتا۔ اس سے اس کی حفاظت بھی ہوتی تھی اور یہ زمیندار کو عام لوگوں سے علیحدہ بھی کرتا۔ عام لوگوں کے لیے اس تک پہنچنے کے لیے کئی رکاوٹوں کو پار کرنا ہوتا۔ اس سے ان کے ذہن میں زمیندار کی شخصیت کا رعب بیٹھ جاتا۔ قلعے کے برجوں پر پہرا ہوتا جو ہر آنے جانے والے کی حرکات و سکنات پر نظر رکھتے۔ اسی طرح دیواریں اندر اور باہر والوں کو جدا کرتی تھیں۔ قلعے میں ہر شخص کو آنے کی اجازت نہیں تھی، صرف وہی آ سکتے تھے کہ جن کی ضرورت ہوتی تھی۔ رات کے وقت قلعے کے دروازے مقفل ہو جاتے اور ان کا رابطہ رات بھر کے لیے باہر سے ٹوٹ جاتا۔ اسی قلعے میں مجرموں کے لیے تہخانے ہوتے تھے جہاں علامتی طور پر وہ پستی کے عالم میں قید میں رہتے، جبکہ ان کے اوپر آزاد لوگوں کا چلنا پھرنا ہوتا۔ قلعے میں ہر فرد کے لیے مخصوص جگہ ہوتی تھی اور اسے اسی دائرے میں رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دینے ہوتے۔ جہاں خاص لوگوں کو جانے کی اجازت تھی وہاں عام لوگوں کا داخلہ بند تھا اور اس کی خلاف ورزی جرم تھی۔ پھر قلعے کے مختلف حصے زمیندار اور نظام زمینداری کے کسی نہ کسی پہلو کی نشاندہی کرتے تھے۔ مثلاً برج کو طاقت کی علامت سمجھا جاتا۔ یہ فتح و کامرانی کو ظاہر کرتا تھا جسے کئی قسم کے کاموں میں استعمال کیا جاتا، مثلاً رہائش کے طور پر، تفریح کے لیے، اہم ملاقاتوں کے لیے۔ حملے کے وقت یہاں جمع ہو کر مدافعت بھی کی جاتی۔ یہاں پر اہم قیدیوں کو قید میں رکھا جاتا اور یہی وہ خاموش اور تنہائی کی جگہ تھی کہ جہاں دو محبت کرنے والے چپکے چپکے ملا کرتے تھے۔ قلعے کی ایک اور اہم جگہ باغیچہ ہوا کرتا تھا جو 4 دیواری میں گھرا ہوا ہوتا اور خصوصیت کے ساتھ زمیندار کے خاندان کے لیے نجی جگہ بن جاتا جہاں وہ اپنی ثقافتی سرگرمیوں کا انعقاد کرتے تھے۔ یہ خفیہ ملاقاتوں کا مرکز بھی ہوا کرتا جہاں دوسروں کی نظروں سے بچ کر محبت کرنے والے ملا کرتے تھے۔ اسی جگہ پر عورتوں کو موقع ملتا تھا کہ اپنی خوبصورتی اور رعنائی دکھائیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، اور ان ملاقاتوں کی وجہ سے یہ جاسوسی کی بھی جگہ بن جاتی کہ ہر فرد پر نظر رکھی جائے اور اس کے بارے میں مالک یا آقا کو اطلاع دی جائے۔ باغیچے میں خاص طور سے کھانا کھایا جاتا، دوپہر کو یہیں قیلولہ بھی کیا جاتا اور اسے خوبصورت رکھنے کے لیے کوشش کی جاتی کہ اس میں قسم قسم کے درخت اور پھولوں کے پودے ہوں، فوارے ہوں اور خوش الحان پرندے ہوں۔ اس طرح باغیچہ فصیلوں میں گھرے اور برجوں پر پہرا دیتے ہوئے فوجیوں کے درمیان سکون و اطمینان کی جگہ تھی کہ جہاں نیچر کو انسان کے قریب لایا جاتا اور اس کے جذبات کو خوشی اور مسرت سے دوچار کیا جاتا۔ قلعے میں اور عمرہ کے گھروں میں ہال کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی کیونکہ یہ ہال اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتے تھے۔ ہال ہی میں بادشاہ اور عمرہ درباریوں، مصاحبوں اور مہمانوں سے ملا کرتے اور یہیں پر بیٹھ کر وہ اہم فیصلے کیا کرتے تھے اور یہیں پر ان کے پاس باہر کی خبریں آیا کرتی تھیں۔ ہال ہی دعوتوں کے لیے مخصوص تھے اور اس جگہ عمرہ تفریح کی محفلیں منعقد کرتے، اس لیے ہال ایک کھلی جگہ ہوا کرتا تھا، کشادہ، وسیع، چوڑا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی گنجائش رکھنے والا۔ اس کے دروازے بھی ہوا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں آسانی رہے۔ اگر ایک دروازہ ہوتا تو بلند و بالا اور بڑا ہوتا، اور جب لوگوں کو اجازت عام ملتی تو دروازے کھول دیے جاتے تاکہ لوگ بغیر روک ٹوک کے آ جا سکیں۔ ہال میں جمع ہونے کے بعد لوگوں اور بادشاہ یا امیر کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو جاتا اور اس سے وفاداری کے جذبات کو تقویت ملتی۔ اس لیے بادشاہ اور عمرہ ہال میں وقتاً فوقتاً سرعام لوگوں کو بلاتے رہتے تھے۔ ہال کے بعد کمرے یا چیمبرز ہوتے تھے جو نجی سرگرمیوں کے مرکز تھے۔ چونکہ بادشاہ اور عمرہ خود کو کبھی تنہا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے وہ کمروں میں بھی خاص خاص مصاحبوں کے درمیان گھرے رہتے۔ یہاں وہ کہانیاں سنتے، موسیقی سے لطف اندوز ہوتے یا کوئی کھیل کھیلتے۔ جو لوگ بیمار اور زخمی ہوتے ان کے لیے بھی کمرے مخصوص ہوتے جہاں وہ تنہائی میں آرام کرتے تھے۔ خصوصیت سے عورتوں کے کمرے علیحدہ ہوتے تھے تاکہ انہیں حفاظت کے ساتھ علیحدہ رکھا جائے، اور خوابگاہ میں بستر نجی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا کیونکہ یہاں آ کر وہ سب سے علیحدہ ہو جاتا تھا۔ مگر یہ بستر سازشوں، بے وفائیوں اور دھوکہ بازی کی بھی جگہ تھی
خاص طور سے عورتوں کے لیے۔ یہاں پر سازشوں کا انکشاف بھی ہوتا اور جرائم کے منصوبے بھی بنائے جاتے۔ قرون وسطیٰ میں دوسروں کی نجی زندگی کے بارے میں لوگوں کو احساس ہو رہا تھا کہ نجی معاملات میں دخل نہ دیا جائے۔ اس کا اندازہ ان ہدایت سے ہوتا ہے کہ جو اس زمانے میں معاشرے میں دی جا رہی تھیں۔ مثلاً جب کسی کے مکان کے سامنے سے گزرو تو اس کے اندر جھانک کر مت دیکھو اور نہ ہی اس کے ارد گرد چکر لگاؤ، کیونکہ لوگ اپنے گھروں میں جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ ان کا نجی معاملہ ہے اور باہر والوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ ان کے معاملات میں دخل دے۔ یہ بھی ہدایت تھی کہ اگر کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہو تو پہلے کھٹکاؤ یا آواز دو تاکہ مہمان کی آمد کی اطلاع ہو جائے اور وہ اس سے ملنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ گھروں میں مشکل سے ایسی جگہیں ہوتی تھیں کہ جہاں چھپ کر کسی سے ملا جائے، اس لیے اگر کسی سے ملنا ملانا ہو یا راز کی باتیں کرنا ہو تو اس کے لیے باقاعدہ کوئی اہتمام کرنا پڑتا تھا۔ اگرچہ خاندان میں جھگڑے اور سازشیں ہوتی رہتی تھیں، مگر اس کے باوجود باہر کے خطرات اس قدر تھے کہ وہ انہیں آپس میں متحد رکھنے پر مجبور کرتے تھے۔ عورت ویسے تو معاشرے میں پسماندہ تھی، مگر ماں کا رتبہ قابل عزت تھا اور اس کا دودھ فرد کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا۔ خصوصیت سے جب خاندان کی عزت و وقار کا سوال آ جاتا تو اس وقت ماں کا دودھ اس کی علامت بن جاتا اور اس کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے گریز نہیں کیا جاتا تھا۔ خاندان میں آباء و اجداد پر بھی فخر کیا جاتا اور ان کے کارناموں کو یاد کر کے خاندان کی روح کو تازہ رکھا جاتا۔ خاندان کا سربراہ باپ ہوتا تھا جس کے احکامات کی تعمیل سب پر فرض تھی۔ خاندان میں نہ صرف بیٹے بیٹیاں آتے تھے بلکہ بھتیجے اور بھتیجیاں بھی اس کا حصہ ہوا کرتی تھیں اور انہیں اپنے بچوں کے برابر سمجھا جاتا۔ خاندان میں بچوں کو اس وقت عزت ملتی تھی جب وہ جائز اولاد ہوں، ورنہ ان کا سماجی مرتبہ کچھ نہ ہوا کرتا تھا۔ معاشرے میں عورتوں کا درجہ انتہائی گرا ہوا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس کی وجہ سے مرد گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، لہٰذا یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے اعمال اور حرکات و سکنات سے لوگوں کے جذبات کو نہ بھڑکائے۔ اس مقصد کے لیے عورتوں کی ہدایت کے لیے کئی کتابیں لکھی گئیں۔ ان کی تربیت کے وقت ان کے دماغ میں یہ بٹھایا گیا تھا کہ وہ برائی پیدا کرتی ہیں، لہٰذا اسے دور کرنے کے لیے بھی انہیں ہی خود کو تیار کرنا ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورت کا جسم مردوں کی نگاہوں کا مرکز رہتا تھا، لہٰذا اسے اپنے جسم پر کنٹرول کرنا ہوگا، وہ اس طرح کی اس کی چال ڈھال میں ذرا بھی دلکشی اور رعنائی نہ ہو، جسم کے اعضاء اور ان کی حرکات نظروں سے محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ اسے ان تمام عادات سے پرہیز کرنا پڑتا کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ مثلاً اسے زور زور سے ہنسنا نہیں چاہیے اور نہ ہی زور سے بولنا چاہیے۔ جب وہ چلے تو احتیاط سے ادھر ادھر دیکھے کہ لوگ اس کے جسم پر تو نظریں نہیں جمائے ہوئے ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ کھانے میں احتیاط کرے، زیادہ نہ کھائے، وقت پر سوئے اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالے۔ اسے ہدایت دی گئی تھی کہ جب وہ چرچ میں عبادت کے لیے جائے تو عبادت کے وقت کچھوے کی طرح اپنی گردن لمبی کر کے ادھر ادھر نہ دیکھے، بلکہ اپنی پیٹھ کو سیدھی کر کے بیٹھے رہے اور صرف سامنے دیکھے۔ لباس کے سلسلے میں بھی عورت کو ہدایات دی گئی تھیں۔ اسے منع کیا گیا تھا کہ وہ نئے فیشن اختیار نہ کرے، زیب و زینت و آرائش سے پرہیز کرے، اور اگر میک اپ کرنا ہی پڑے تو چھپ کر تھوڑا بہت کر لیا کرے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال یا جسم کا کوئی حصہ نمایاں نہ کرے۔ بیوی کے لیے یہ ہدایت تھی کہ کھانے کے بعد وہ فوراً خوابگاہ میں چلی جائے اور وہاں عبادت و مراقبہ کرے اور مطالعے میں مصروف ہو جائے۔ اس کے لیے کسی مذہبی کتاب کا مطالعہ ضروری ہے، چاہے وہ صرف 2 صفحے ہی کیوں نہ پڑھے۔ قرون وسطیٰ میں جب مردم شماری کی جاتی تو خاندان یا سربراہ کے بجائے چولہوں کی تعداد لکھی جاتی تھی۔ یہ پرانی روایت تھی۔ رومی مورخ ہیوریس جب ایک چھوٹے گاؤں کا لکھتا ہے تو اس کی آبادی کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہاں 5 چولہے تھے۔ اس طرح بعد کے آنے والے مورخوں نے بھی چولہوں کی تعداد سے آبادی کا اندازہ لگایا۔ 1100 عیسوی میں نارمنڈی میں چولہوں کی تعداد پر ٹیکس لگایا گیا۔ بعد میں چمنی کے ذریعے آبادی کا تعین کیا جانے لگا۔ مثلاً ایک چمنی 3 افراد کے برابر تسلیم کی جاتی۔ چولہے کی آبادی میں ماں باپ اور غیر شادی شدہ بچے آ جاتے تھے۔ سردی کی وجہ سے گھروں کو گرم رکھا جاتا تھا۔ عمرہ کے گھروں میں باورچی خانہ سب سے زیادہ گرم جگہ ہوا کرتی، اس کے بعد مالک یا آقا کی خوابگاہ۔
دستکار سردیوں میں کمروں کو گرم کر کے وہیں کام کیا کرتے تھے اور یہیں پر ان کی بیوی بچے بھی رہتے تھے۔ سٹو سب سے پہلے جرمنی میں آیا اور پھر فرانس میں۔ اس نے کمروں کو گرم رکھنے میں اہم حصہ لیا۔ اس کے علاوہ انگیٹھیوں کا بھی رواج عام تھا اور ان میں آسانی یہ تھی کہ انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا تھا۔ قرون وسطیٰ میں لوگوں کو اور خاص طور سے عمرہ کو اپنی دولت اور شان دکھانے کا بڑا شوق تھا اور اس کا اظہار وہ گھوڑوں، تلواروں اور سونے اور چاندی کے برتنوں کے ذریعے کیا کرتے۔ رنیسانس کے زمانے میں لوگ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ مل کر رہا کریں، اس لیے مذہبی جماعتیں، اسکول کے طالب علم اور سپاہی اور فوجی اور معذور افراد اپنی جماعتیں بنا کر مل کر رہتے تھے۔ اس زمانے میں خاندان بھی بڑے ہوا کرتے تھے کہ جن میں قریبی رشتہ دار آ جایا کرتے تھے، اگرچہ اس کی تہ میں یہ خواہش بھی ابھر رہی تھی کہ ایک فرد کی اپنی نجی زندگی ہونی چاہیے۔ ایک زمیندار کے گھرانے میں تنہائی کا کوئی تصور نہیں تھا، شاید سوائے موت کے وقت۔ گھر میں سب لوگ ساتھ رہتے تھے، چاہے وہ کام میں مصروف ہوں یا فرصت کے وقت میں آرام کر رہے ہوں۔ کوئی شخص تنہا سفر کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ دوست اور رشتہ دار سفر میں ساتھی نہ ہوتے تو سفر کے دوران ایک رسم کے ذریعے اجنبی لوگوں کو منہ بولے بھائی بنا کر ان سے رشتہ قائم کر لیتے تھے۔ یہ رشتہ سفر کے دوران قائم رہتا تھا اور جیسے ہی منزل پر پہنچتے یہ ختم ہو جاتا۔ لڑکے جب 6 سال کے ہوتے تو عورتوں سے علیحدہ ہو کر باہر کی دنیا جو مردوں کی تھی وہاں آ جاتے۔ اس کے بعد یہ مصاحبوں، سپاہیوں اور ملازموں میں گھرے رہتے تھے۔ اگر وہ نائٹ بن جاتا تو پھر اس کی کمپنی نائٹ ساتھیوں کے ساتھ ہو جاتی جو ہر وقت لڑائی، جنگ اور مقابلوں میں مصروف رہ کر اپنی بہادری اور جنگجوئی ثابت کرتے رہتے تھے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔